بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم روزے کی خصوصیت اور معاشرے پر اس کے اثرات کے متعلق بات کریں گے، جس میں ہم روزے کے ان تمام خواص کو بتائیں گے جن کے سبب روزہ دیگر عبادات سے الگ معلوم ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ باقی تمام عبادات کچھ اعمال کو بجا لانے کا نام ہے جنہیں دوسرے بھی جان لیتے ہیں۔ مثلا نماز رکوع اور سجود کا نام ہے، جہاد کفار سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کسی کو دینے سے ادا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں کسی نہ کسی پر ظاہری طور پر ضرور واضح ہو جاتی ہیں اور وہ انہیں کسی نہ کسی طرح جان لیتے ہیں، مگر روزہ کسی کام کو کرنے کا نام نہیں ہے کہ انسان فلاں کام کرے تو وہ روزہ ہے، بلکہ روزہ تو کچھ نہ کرنے کا نام ہے جو کسی کے بتلانے سے بھی معلوم نہیں ہوتا، اس کو تو بس وہی جانتا ہے جس کے لیے روزہ رکھا گیا ہے۔ لہٰذا روزہ بندے اور صرف خدا کے درمیان ایک راز کا نام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ناظرین، اب ہم یہ بتائیں گے کہ روزے کا تعلق دوسروں کی زندگی سے کس طرح ہے۔ اسلام نے کیونکہ معاشرے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے مختلف ضابطے مقرر کیے ہیں اور غریبوں اور مفلسوں کی مدد کرنے کے لیے اغنیاء اور دولت مند لوگوں کے ہاتھوں میں زکوٰۃ اور صدقات کے قلمدان تھمائے ہیں، لیکن کسی کا ہاتھ دوسرے کی جانب جب تک نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اس کے دل میں رحم کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ جو ہمیشہ عیش و سکون کی زندگی گزارتا رہا ہے وہ افلاس کی تلخیوں کا اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ جو عمر بھر شکم سیر ہو کر کھاتا رہا ہو وہ کسی غریب کی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں کر سکتا، اور جب تک کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا اس کی مدد کرنے کا جذبہ دل میں پیدا بھی نہیں ہو سکتا۔ معزز ناظرین، نفسیاتی طور پر آدمی کسی کی تکلیف کا اس وقت احساس کرتا ہے جب وہ خود اس پر گزر جائے، اور کیونکہ اسلام نے تمام مسلمانوں پر روزے فرض کر دیے ہیں تاکہ اغنیاء جب روزے کی مشکلات سے دوچار ہوں تو انہیں احساس ہو کہ ہمیں ایک دن کھانا نہ ملنے سے اتنی تکلیف ہوئی ہے تو جو پورے سال ایسے مصائب کا سامنا کرتے رہے ہوں ان کا کیا عالم ہوگا۔ پھر یہ احساس مالداروں کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور وہ غریبوں کی مدد پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، ان تمام باتوں کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے، جس میں ایک فرض ادا کرنا 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور یہ مہینہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور اس مہینے کے دوران کسی روزے دار کو افطار کرانے سے اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے طور پر چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق غریبوں کی مدد کریں، ان کی پریشانیوں کو دور کریں اور ان کی ضرورتوں اور حاجتوں کو اپنی استطاعت کے مطابق پورا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ آخر میں ہم صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ صبح ہوتی ہے، دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ عز و جل کے روکنے والے کے مال کو تلف کر دے۔ ناظرین، یہ تھی رمضان المبارک میں خرچ کرنے کی اہمیت اور اس کی ضرورت، تاکہ معاشرے میں توازن قائم رہ سکے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔